ہمیشہ اپنے خطبے میں رضا نے اور تمام ائمہ نے رسول کریم کی حدیث ہے ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں مجمع ملے تم ہمارے امر کو زندہ کرو، تم ہمارے امر کو زندہ کرو۔ تم نے پوچھا مولا اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے امر کو زندہ کیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا یعنی جب تمہیں مجمع ملے تو انہیں بتاؤ کہ حلال کیا چیزیں ہیں اور حرام کیا چیزیں ہیں، حلال کو انجام دینا ہے اور حرام سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ امام نے یہ حکم دیا تم ہمارے امر کو زندہ کرو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اب عزیزوں حلال کو انجام دینا ہے اور حرام سے پرہیز کرنا ہے۔ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے ہم اب دیکھیں اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چھوٹے سے گناہ کرنے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہاں مکروہ کام انجام دینے سے کیا ہوگا، گناہ تھوڑی نا، ہاں بھائی عدل کے خلاف ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ یہ عدالت والا عدل نہیں، عدل اور ظلم کی ایک ہی تعریف ہے۔ تعریف مطلب ڈیفینیشن، ظلم کی کیا تعریف ہے اور عدل کی کیا تعریف ہے؟ ایک ہی تعریف دونوں کی، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ سمجھنا چاہتا ہوں یہ ظلم کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، جو مکروہات ہیں، یہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن عزیزوں یہی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ایک دن بڑھ کے یہ حرام کاری تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مثال کوئی ہے؟ ابھی کیسے ممکن ہے چھوٹے چھوٹے گناہ سے انسان حرام کاری تک پہنچ جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک جھولا لے لو، ایک کیری بیگ لے لو، ایک تھیلا لے لو، اور اس کو لے کر ویرانے میں نکل جاؤ، اور چھوٹے چھوٹے پتھر کتنا وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بچہ اسے ہاتھ میں اٹھا لے گا، اسے ہاتھ میں اٹھا لے گا، کوئی اس میں وزن نہیں ہوتا، کیا اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اسی چھوٹے چھوٹے پتھر کو تم اپنے جھولے میں ڈالتے رہو، ایک روز ایسا آئے گا کہ تم اسی جھولے کو اٹھا نہیں پاؤ، ہے نا؟ ایک روز آئے گا کہ اتنے پتھر ہو جائیں گے کہ تم اس وزن کو اٹھا نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مکروہات انجام دیتا رہے گا تو ایک روز ایسا آئے گا کہ اس کی جرأت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ حرام کاری تک پہنچ جائے گا۔ تو سوال کیا ہے؟ یہ ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر کا ایک پتلا ہوتا ہے، وہ ضمیر سے پتہ لگا لیتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس کا ضمیر بتا دیتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹا چھوٹا عمل لیکن جزا بڑی ہے۔ بہت سے چھوٹے عمل ہیں کہ جس کی جزا بہت بڑی ہے۔ مثلا آپ سنتے رہتے سلوات، عمل کتنا چھوٹا ہے لیکن اس کی جزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ بہت بڑی سلوات اتنا چھوٹا عمل ہے، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں کہ ہم سلوات پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو عمل تو کتنا چھوٹا ہے کہ جزا کتنی بڑی ہے۔ آپ سوچیں، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ میں اپنے اردو سے مسلسل لہٰذا بیان کر دیتا ہوں۔ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب رسول اکرم کو، ہمارے نبی کو معراج ہوئی، اللہ نے معراج پر بلایا، تو جب معراج پر رسول اکرم سفر کر رہے تھے تو ایک راستے سے گزرے، کیا دیکھا کہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں، اور جس کے 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلیاں ہیں، اور جس کے 1000 انگلیوں میں اسی کے 1000 کوڑے ہیں۔ یہ جو لائن ہوتی ہے، اس نے پوچھا رسول اکرم نے، ہمارے نبی نے پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں
اللہ نے مجھے اس لیے رکھا ہے کہ جو زمین پر بارش ہوتی ہے میں ان کی بوندوں کو شمار کرتا ہوں ہے جو میں شمار نہیں کر سکتا ہوں میں کون سا عمل ہے کہا جو آپ کے چاہنے والے آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ جو رحمتیں نازل کرتا ہے ان رحمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا. اللہ عمل چھوٹا جزا بڑی. اللہ اکبر. عمل چھوٹا جزا اتنی بڑی ہے کہ فرشتہ وہ فرشتہ جو بارش کے قدموں کو شمار کر رہا ہے رحمت کو شمار نہیں کر سکتا. عمل چھوٹا جزا بڑی. ایک اور عمل گفتگو شروع ہے. ایک عمل کہ جو علی کے چاہنے والے نے بتایا ہے اور ایسا عشق دکھایا ہے کہ محبت ہوتی ہے. محبت یہ ہے کہ بھائی ہمیں تم سے محبت ہے آپ کو ہم سے محبت ہے لیکن عشق کا الگ مقام ہوتا ہے. محبت میں ایک مطلب ہوتا ہے ہاں ایک دوسرے سے مطلب ہوتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو ہم تم سے محبت کریں گے. ہاں مثلا باپ اور بیٹے کا محبت باپ محبت سے بیٹوں کو پالتا ہے بچوں کو پالتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ مطلب ہے. کہیں نہ کہیں ایک مقام پر آپ کو مطلب مل جائے گا. یا کوئی اور مثال لے لیں بیوی کو شوہر سے محبت شوہر کو بیوی سے محبت لیکن یہاں بھی مطلب ہے. مطلب کیا ہے تم مجھ سے محبت کرو تو ہم تم سے محبت کریں گے. تم میرا احترام کرو تو ہم تمہارا احترام کریں گے. لیکن عشق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہیں بس عشق جس سے ہے اسی سے ہے. ہاں عشق کا مطلب کیا علی کے چاہنے والے عاشق تھے اور کیسے عاشق تھے کہ آپ دیکھیے گا عمل چھوٹا جزا کتنی بڑی. حجاج کے زمانے میں حجاج آپ کو بتا دوں کہ ایسا بادشاہ اپنے زمانے کا ہے کہ جو اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی نام علی لیتا ہوا دکھ جائے جو بھی علی کا چاہنے والا دکھ جائے اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے اس کی گردن اڑا دی جائے. آج یہ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اور علی کا نام سنتے ہیں ہر ایک مقام پر. آج سمجھ نہیں آتا لیکن ایک دور ایسا بھی تھا کہ لوگ نام علی پر پابندیاں لگاتے تھے. لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ محمد والے محمد کا نام باقی رہے. لوگ نبی کا نام بھی مٹانا چاہتے تھے خاندان نبوت کا نام مٹا دینا چاہتے تھے اور حکم جاری کرتے تھے وہ بادشاہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے ماضی کے بادشاہوں کو کہ جب انہوں نے ان کے مقابلے میں قیام کیا اور کھڑے ہوئے یہ برباد ہو گئے یہ فنا ہو گئے. لہذا انہوں نے سوچا کہ ایسا حکم جاری کیا جائے کہ کوئی بھی نبی یا علی کا نام لیتا ہوا دکھائی دے تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے. حجاج اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ صبح کا ناشتہ اس وقت تک نہیں کرتا تھا جب تک اسے خبر نہ مل جائے کہ 4 علی کے چاہنے والے قتل نہ کر دیے گئے. جب سن لیتا تھا قید کروائے ہوئے تھا علی کے چاہنے والوں کو شیعان علی کو قید کروائے ہوئے تھا. ہر روز وہ قتل کرواتا تھا پھر ناشتہ کرتا تھا. اللہ اکبر اتنا بڑا ظالم. اس کے دور میں جب ایک چاہنے والے عاشق علی کو یہ حکم سنا کہ حکم جاری ہوا ہے کہ کوئی بھی علی کا نام لیتا ہوا دکھائی تو اسے قتل کر دو. ایک مرتبہ یہ گھر سے نکلے ہیں ضعیف ہیں 60 سال کی عمر ہے ضعیف ہے گھر سے نکلے چوراہے پہ پہنچے اور ایک جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں علی حق حق علی. سمجھ جاتا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا جملہ چھوٹا ہے لیکن جزا بڑی ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن جزا بڑی ہے. یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے ہی سپاہی نے دیکھا قریب بلایا کہا آپ یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا علی حق حق علی. اور جیسے ہی کہا تم نے حکم نہیں سنا. کا کیا حکم ہے؟ کا بادشاہ کا حکم ہے کہ جو بھی نام علی لیتا ہوا دکھائی دے اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے گا. جیسے ہی یہ کہا تو ٹھیک ہے قتل کر دو. اللہ اکبر. سنیے گا عزیزوں
دل آپ کا معرفت سے بھر جائے گا. کہ اسے اسی وقت کر دو, کہا تو ختم کر دو, کہا یہ جملہ بند کر دو کہنا. کہ نہیں, علی حق, حق علی. کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس نے نبی سے سن رکھا تھا کہ ہر ایک مقام پر ہمارے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, یا علی انت منی وانا منک, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. ہر ایک مقام پر نبی نے علی کو بلند کیا ہے. توجہ جانا, علی کو بلند کیا ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ علی کو اتنا کیوں بلند کرتے ہیں؟ ارے ہم اپنی طرف سے بلند نہیں کرتے, ہم سنت نبی پر عمل کرتے ہیں. نبی نے علی کو اتنا بلند کیا ہے, لہذا ہم بھی علی کو بلند کرتے ہیں. سلام پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہم کیا علی کو بلند کریں گے؟ یا رسول اللہ, جسے اللہ نے بلند کیا ہو, جسے نبی نے بلند کیا ہو. ہم تو یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور علی کی بلندی میں اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. ہاں, علی کی فضیلت کو, اپنی فضیلت کو, اپنے وقار کو علی کی فضیلت میں علی کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. اب جیسے ہی کہا علی حق, حق علی, گرفتار کیا, دربار میں لے کر پہنچے ہیں. حجاج بیٹھا ہوا ہے, کا کون ہے, کا یہ نہ پوچھو کون ہے, بس اتنا جانو کہ مجھے کا کیا جرم کیا ہے. سمجھ چاہتا ہوں کا کیا جرم کیا ہے. کا یہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا علی حق, حق علی. کا اچھا, تم نے حکم نہیں سنا تھا؟ سنا ہے اسی لیے آیا. آئے آئے علی, ہمیشہ علی کے چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں. کا حکم سنا ہے تبھی آیا. اچھا, اس پہ کوڑے برسائے. ایک مرتبہ جلاد آئے اور کوڑے برسانا شروع کر دیا. 80 کوڑے 60 سال کے بزرگ پر برسائے گئے. اب 60 سال کی عمر تھی, کب تک کھڑے رہتے؟ زمین پر آ گئے. زمین پر جب گر گئے, بادشاہ نے دیکھا, کہا یہ باز آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ لب کو دیکھا, جیسے ہی لبوں کو دیکھا ہے اس سپاہی سے اشارہ کر کے کہا کہ تم دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. کان لگا کے جب سپاہی نے سنا تو ایک مرتبہ یہ کہہ رہا کہ یہ تو اتنا پٹنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے علی حق, حق علی. اتنے تازیانے لگنے کے بعد بھی اس کی زبان سے چلا ختم نہیں ہو رہا ہے. کیا کرنا ہے, اسے ختم کرنا کا نہیں, اسے عبرت کا نشان بنائیں گے. حجاج ایسا ظالم تھا, اسے نشان عبرت بنائیں گے. اسے چھوڑو, اسے گھر چھوڑ کر آؤ, ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے, کل تک اسے زخموں کا احساس ہوگا, تب سمجھ میں آئے گا. انہوں نے اٹھایا اور یہ دروازے پر لا کر انہوں نے چھوڑ دیا. زوجہ نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا کہ ابو دمام, ان کا نام ابو دمام تھا, ابو دمام زمین پر پڑے ہوئے. سہارا کیا زوجہ نے, اٹھا کر اپنے گھر میں لے کے لایا. زخمی تھے, زخمی تھے. زوجہ نے حالت اسی کی, کھانا وانا کھلا کے دوسرے خطرے میں عبادت کرنے کے لیے ابو تمام لیٹے ہوئے اور ایک مرتبہ کراہتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں یا علی مدد, یا علی بتا پایا. جیسے یہ جملہ کہا گھر میں ایک روشنی ہوئی, سامنے علی موجود ہے. ابو تمام تم نے بلایا, ہم آ گئے. کہا یا علی کتنا اچھا ہوتا اگر آپ دربار میں آ جاتے. ایک مرتبہ علی نے جواب دیا, ابو تمام کتنا اچھا ہوتا اگر تم نے دربار میں مجھے بلا لیا ہوتا. اگر تم نے دربار میں بلا لیا ہوتا تو میں وہاں پر آ جاتا. کیا بات ہے, یا علی بس اتنی بار جاؤں اور آپ کی ولایت کا اعلان کروں. اللہ عاشق کہتے ہیں, اسے عاشق کہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں میں دربار جاؤں اور آپ کے ذکر کو دوبارہ وہاں پر اعلان کروں, دنیا کو بتاؤں
علی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کی داد بھی ویسے ہی ہونی چاہیے کہ جب جبریل اور فرشتے سنے تو فرشتے جبریل سے پوچھے یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، تو جبریل فرشتوں کو جواب دے پریشان نہ ہو، جو آج تک عرش میں ہوتا تھا آج فرش میں ہو رہا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ اتنی اور طاقت دے دیجیے کہ میں دوبارہ دربار جاؤں، آپ کی ولایت کا اعلان کروں، آپ کے نام کا ذکر کروں۔ ایسا ہوتا ہے عاشق، اللہ اکبر، ڈرتا نہیں، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے علی کا چاہنے والا۔ کہا اچھا کیا چاہیے؟ کہ اتنی طاقت دے۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، جملہ سنیے گا عزیزو، مولا مسکرائے۔ کہا مولا تمام نے کہا مولا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط مانگ لیا؟ کہا نہیں، تم نے تو اپنے مزاج کے مطابق مانگا ہے، لیکن تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو میں علی ہوں، میں اپنے مزاج کے مطابق ادا کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ سائل نے مجھ سے روٹی مانگی تھی، میں نے پوری قطار دے دی تھی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، مجھ سے سائل نے روٹی مانگی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ سائل آیا علی کے پاس اور کہا کہ یا علی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک روٹی دے دیجیے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے قمر کو بلایا، کہا قمر سے روٹی دے دو۔ تو میں چاہتا ہوں جو میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو لطف آئے گا علی کے فضائل سن کے، کہا اسے روٹی دے دو۔ اب جہاں قمر نے سنا کہ یا علی روٹی تو چنگیز میں رکھی ہوئی ہے، کہا چنگیز دے دو۔ کہا چنگیز صندوق میں رکھا ہے، کہا صندوق دے دو۔ کہا صندوق اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو۔ کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ ایک مرتبہ قمر نے وہ اونٹ کی رسی چھوڑ دی۔ کہا قمر کیا ہوا، رسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا مولا مجھے خوف ہو گیا کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قطار کے ساتھ قمر کو بھی لے لو۔ یا علی اللہ اکبر۔ تو علی ایسا سخی ہے کہ مولا مجھے اتنی طاقت دے دیجیے کہ میں علی ہوں، میں اپنے مزاج کے مطابق مجھے ایسی طاقت دوں گا، دو تحفے دوں گا تجھے، ایسے دو نایاب تحفے دوں گا، میں علی ہوں، میں تجھے تحفے دوں گا۔ کہا بالکل میں حاضر ہوں، شکریہ یا علی۔ اب جیسے ہی کہا دو تحفے تجھے دیتا ہوں، ایک تو یہ تو اب 20 سال کا جوان ہو جائے گا۔ ہائے ہائے عزیزوں، کہا تو اب 20 سال کا جوان مرد ہو جائے گا اور تیری 40 سال میں نے عمر بڑھا دی۔ اللہ اکبر، 40 سال عمر بڑھا دی اور 20 سال کا جوان بنا دیا۔ اب جیسے ہی جوانی ملی ہے، اب تو رات کہاں کٹے گی؟ اللہ اکبر، جسے علی عطا کرے۔ اب ابو دمام لیتے لیتے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے صبح ہو جائے، کیسے سورج نکل آئے، میں پھر دربار جاؤں اور علی کے تحفے کا، علی کے عشق کا اعلان کروں اور دنیا کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہ جوانی عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک زلیخا تھی جسے خدا نے جوانی دی تھی۔ اللہ اکبر، ایک شیر خدا ہے جس نے مجھے جوانی دی ہے۔ کلمہ کے اعلان کروں گا، سبحدار ہوئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سوچا، یہی تو سننے والی بات ہے، سوچا جب جیسے سامنے آئے، گھبرا گئی دیکھ کر، یہ کون جوان مرد میرے حجرے میں ہے؟ کہا پریشان نہ ہو، میں ہی چلا ہے۔ جب دربار کی طرف چلا، اسی چوراہے پر پہنچا جہاں ایک دن پہلے پہنچا تھا، اور وہیں جا کر وہی جملہ کہہ رہا ہے، علی ہاں ہاں علی، وہی جملہ کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی پھر سپاہیوں نے دیکھا، کیا کہہ رہا تھا؟ علی ہاں علی۔ کل ہی ایک ضعیف آیا تھا، بوڑھا آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اتنا اسے کوڑے لگے ہیں کہ یا تو مر گیا ہوگا یا مرنے والا ہوگا۔
बात आई का अली हक अली हक बात क्यों नहीं आ रहा है? बादशाह गुस्सा होता है अली का नाम सुन के। जैसे ये जुमला कहा तो बादशाह गुस्सा होता है अली का नाम सुन के। एक मर्तबा वो तमाम मुस्कुराए तब तूने रसूल की हदीस भी नहीं सुनी। हर हराम ज़ादे को अली का नाम सुन के गुस्सा आता है। या अली हुब्बुका ताहिरुल विलादा वयबग़िदु खबीशुल विलादा खबीशुल विलादा खबीशुल विलादा। हर मोहब्बत करने वाले को जो भी अली से मोहब्बत करता है या अली की मोहब्बत उसके दिल में होती है वो ताहिरुल विलादा। खबीशुल विलादा कौन है? कि जो अली का नाम सुन के मुरझा जाता है, पशमुर्दा हो जाता है, हाँ, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, वो मुनाफिक होता है। तो मतलब गिरफ्तार किया गया, दरबार में लाया गया, दरबार में लाया गया। जब दरबार में आया तो एक मरतबा आपका इसका क्या जरूर है? कल ये भी वही कह रहा, अभी तक लोगों ने पहचाना नहीं ये वही, ये भी वही जुमला कह रहा था जो कल बुजुर्ग कह रहा था, जो बूढ़ा जुमला कह रहा था, यही आज इसकी भी खता वही है। का तुझे हुक्म नहीं मिला, परेशान ना हो, मैं वही बूढ़ा हूँ, सारी बातों को खत्म कर दिया, परेशान ना हो, मैं वही कल का बूढ़ा हूँ, मैं ये ऐलान करने आया हूँ, तुमने जो सजा दी थी अली ने मुझे इनाम दिया है। अल्लाह अब बादशाह परेशान, मतलब दाढ़ी जाने से देखता है, बाई जाने से देखता है, खामोश है, दरबार सन्नाटा है, सिपाही खामोश खड़े हुए हैं, माजरा देख रहे हैं, सब परेशान है। मुर्जा कहते ही उसे है कि जो लोगों के दिलों को और दिमाग को परेशान कर दे, लोगों को हैरान कर दे, बादशाह वक्त परेशान है, दाहिनी जानिब घूम रहा है, बाई जानिब घूम रहा है, अबू तम्माम को देख रहा है, कहाँ हाँ वही लगता है, उसी जोश के साथ है, उसी हिम्मत के साथ खड़ा है। क्या तू बाज नहीं आया? ठीक है, अली ने तुझे इनाम दिया है, लेकिन आज मैं सजा दूंगा। कल मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं सजा दूंगा। सिपाही ने कहा कि ताजियाना निकालता नहीं, आज ताजियाना नहीं, आज तलवारें निकालो। तलवारें निकाल कर सामने खड़े हो गए। जैसे ही तलवार निकाल के सामने खड़े हो गए हैं तो मतलब आप देखिए ये चौड़े हो गए, अबू तम्माम चौड़े हो गए और एकदम फख्र के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, चारों तरफ देख भी रहे हैं। सिपाही भी परेशान है, बादशाह भी परेशान है कि ये इसके ऊपर तलवारें रखी हुई है, यह कत्ल होने वाला है, मैंने फरमान जारी कर दिया है। दो जल्लाद खड़े हैं नंगी तलवारें लेकर, ये गुरूर से सीना ताने हुए खड़ा है, परेशान क्या है? एक मरतबा कहा बाज आ जा, का अली हक अली। सिपाहियों ने तलवार निकाली, तो जैसे मैं हुक्म दूं इसकी गर्दन उड़ा देना। ये मुस्कुराते हुए वही जुमला कह रहे हैं, हक अली अली हक अली अली हक। तलवार निकाली है, हवा में बुलंद किया है, बार बार ये मना करता है, बाज आजा बाज आजा बाज आजा। एक मरतबा जैसे ही तलवार चली थी, इसने इशारा करने से पहले एक मरतबा अपने कुर्सी से नीचे उतरा और उतरने के बाद सिपाहियों को रोका, कहा रुक जा, वैसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, कल जब तू आया था तो जरा खौफ था, ताजियाने लगे तो तेरे अंदर थोड़ा खौफ तारी हो गई थी, आज तुझे डर नहीं लग रहा है? आज तो तलवारें निकल आई हैं, तुझे खौफजदा होना चाहिए, तू कत्ल होने जा रहा है। मैं क्यों परेशान हूँ? अरे उस अली ने मेरी 40 साल उम्र बढ़ा दी है, 40 साल में बढ़ा दी है, मुझे खौफ भी नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं नीचे चाहने वाले, ऐसे होते हैं नीचे आशिक, तो मुझे खौफ भी नहीं, 40 साल में बढ़ा। तो रात जब ये परेशान हुआ, इतने फजाइल सुनने लगा कि सिपाही भी परेशान, मुआवजा देकर परेशान, कभी गाड़ी देखते हैं, कभी माई जाने देखते हैं। अब इसने सोचा कि अगर इसे यहाँ खत्म कर दिया
تو ہمارے سپاہی بھی ادھر جا سکتے ہیں، لہذا اس نے قید کروا دیا۔ لیکن علی کا عشق دیکھیے، علی کی عطا دیکھیے کہ اگر اہل بیت سے نتیجہ بھی نکلتا ہے، اہل بیت سے اگر محبت کی جائے، دل سے محبت، معرفت کے ساتھ محبت کی جائے، ان کو ہر انسان کہتا ہے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن معرفت والی محبت الگ ہوتی ہے کہ علی کو علی مان کر محبت کرنا، نبی کو نبی مان کر محبت کرنا، یہ رتبہ بڑھاتا ہے۔ یوں ہی کہنا کہ ہاں نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، تو بلندیاں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے علی کے چاہنے والے گزرے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیں، اور تاریخ میں تو پوری تاریخ بھری پڑی ہے وہ علماء نے علی سے اور نبی کے چاہنے والوں سے کہ کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ نبی کے چاہنے والے بلال کتنا ظلم ہوا ہے، آپ تاریخ پڑھیں، سینے پہ پتھر رکھا گیا۔ ہاں، کربلا میں دیکھیں جناب جون کتنا ظلم ہوا۔ اچھا، نبی نے ایک چیز مٹا دی اس دور میں، کیا مٹائی ہے وہ آپ سنیں گے کہ عرب کے لوگ آج بھی، عرب کے لوگ خود پر بہت فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں کہ میں عربی ہوں، میں عرب کا ہوں، یہ تو عجمی ہیں، اور خاص طور سے حبش کے رہنے والوں کو، جو حبشی ہوتے ہیں، افریقن ہوتے ہیں، ان سے بڑا کتراتے ہیں، انہیں بس غلام بنایا جاتا ہے اور ان سے بہت دوری رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم سے ایسی کوئی بو بھی آتی ہے اور بہرحال وہ کالے ہوتے ہیں۔ لہذا جناب رسول خدا نے اس چیز کو ختم کیا کہ جو عرب گھمنڈ کرتے ہیں اپنے اوپر، میں اس گھمنڈ کو ختم کروں گا۔ بلال، جناب بلال کو مؤذن بنا دیا اور مؤذن بنا کر بتایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا کوئی مسجد میں نہیں آئے گا۔ یہ امتیاز ہٹا دیا۔ جو فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، بلال کو، جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے، کالے تھے، ہاں، لیکن ایسا شرف بخشا کہ مؤذن بنایا ہے بلال کو کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مرتبہ جناب بلال کا۔ کربلا میں دیکھیں جناب جون کون ہے؟ جناب جون کربلا میں تقریباً ان کی عمر جو لکھی ہے تاریخ میں، کمر خمیدہ ہے اور ہمیں لٹو گے کیونکہ جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ آ گئے امام سجاد کے پاس، بیٹھ گئے، امام سجاد کے پاس بیٹھ گئے اور دنیا کر رہے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین کو مجھے اجازت نہیں، شاید میں کالا ہوں اور میری بدن سے بدبو آتی ہے، تو حسین نے مجھے اس لاحق نہیں سمجھا کہ میں جامع شہادت کی۔ اللہ اکبر، اتنی ہمت تھا، امام سجاد خود لے کر آئے، جیسے ہی دیکھا کہ سجاد جون کو لے کر آئے ہیں، سفارش لے کر آئے ہیں، جناب جون کو اجازت ملی، جناب جون کو اجازت ملی۔ جناب جون کی تاریخ میں جان بوجھ کر آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ذکر نہیں ہوتا ہے کہ جناب جون کو کیسے شہید کیا گیا۔ جناب جون جب مقتل میں پہنچے ہیں اور رجس پڑا ہے، رجس پڑھنے کے بعد آواز دی کہ میں غلام اہل بیت ہوں۔ جیسے ہی انہیں ساتھ میں دیکھا کہ یہ غلام آیا، حسین پہ ایسا وقت آ گیا کہ یہ غلاموں کو بھیج رہے ہیں اور حبش میں رہنے والوں کو بھیج رہے ہیں، اور کسی بہادر کو بھیجے۔ جیسے ہی یہ کہا ہے تو ایک مرتبہ شروع نے کہا نہیں، یہ جون جو ہے یہ اہل بیت کا بڑا محب ہے، اہل بیت کا بڑا محب ہے، اسے ایسا شہید کیا جائے کہ جب اسے تکلیف ہوگی اس کو دیکھ کر حسین کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، حسین کو اگر تکلیف دینی ہے تو جون کو تکلیف دینی ہوگی۔ عزیزوں، کربلا میں ہر ایک کو تیر سے مارا گیا ہے، تلوار سے مارا گیا ہے، ہاں، خنجر سے مارا گیا ہے، نیزے سے مارا گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب جون کو کیسے قتل کیا گیا؟ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تلواریں نیام میں رکھو، نیزے بغل میں رکھ دو، اور زمین سے پتھر اٹھا کر جون کے اوپر
دیا، پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور جون شہید ہو گئے۔ جب گھوڑے سے تشریف لائے ہیں نا، تو کربلا میں ہر ایک کی لاش پر امام حسین نہیں گئے، چند صحابیوں کی لاش پر جو حسین کو بہت زیادہ محب تھے، جو اپنے تھے، جو دل کے قریب تھے، بچپن سے ساتھ تھے، انہیں کی لاشیں پر گئے۔ امام حسین جب لاشیں پر پہنچے ہیں، جون کو اپنے زانوں پر، ان کا سر اٹھا کر زانوں پہ رکھا، جون نے آنکھیں کھولی ہیں، دیکھا آقا آئے ہوئے ہیں، اپنے سر کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، کہا آقا یہ زانو اکبر کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے پھر ایک مرتبہ جون کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، پھر جون نے ہٹا لیا، کہا ماجرا کیا ہے جون، تو اپنا سر میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ کہا آقا میں غلام ہوں۔ ایک مرتبہ کہا میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جناب امام حسین، جناب امام حسین کی عظمت، اور یہ ہے غلام علی، یہ ہے غلام حسین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جانتے ہیں آج 2 محرم ہے نا، 2 محرم ہے۔ عام طور سے جناب اطمینان سے مسائل سنیے، چونکہ محرم کے موقع پر اگر مسائل نہیں پڑھا جائے گا، نہیں سنا جائے گا، تو پھر کس موقع پر پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا؟ کربلا کا بیان محرم میں ہی تو ہوتا ہے۔ آپ اپنے دماغ میں ذکر اہل بیت بسائیے، مسائل اہل بیت کو غور سے سنیے، اور غور سے بس سنیے نہیں بلکہ تصور بھی کیجیے کہ اس مقام پر کیسا منظر ہوگا۔ جانتے ہیں جناب حر کون ہے؟ کوفے میں ولادت ہوئی، اور کوفے میں اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ ایم ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو جائے۔ جناب حر جب بڑے ہوئے، فوج میں بھرتی ہوئے، جنگجو تھے اور ترقی کی، تو ان کے اندر 4000 سپاہی کام کرتے تھے اور انہیں جگہ جگہ پر بھیجا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیغام آیا کہ حسین نکل چکے ہیں اور انہیں تم پھیر کر کربلا لے آؤ، تمہارا کام ہے، یہ مشن ملا جناب حر کو۔ لیکن جناب حر عظمت اہل بیت کو سمجھتے تھے، جناب فاطمہ کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ جب آئے ہیں ایک مرتبہ جامع فرش پر جب ہاتھ ڈالا، امام حسین نے جملہ کہا کہ ایمان کے لیے غم میں بیٹھے، اللہ اکبر، یہ جملہ کہا تو پلٹ کر حر نے کیا کہا؟ کہا اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا۔ اللہ اکبر، اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی۔ گھیر کر لایا ہے، کربلا میں پہنچا دیا، لیکن حر پریشان۔ جانتے ہیں شب عاشور حر عمر سعد کے پاس آئے اور جناب حر کو یہ اندیشہ نہیں تھا، یہ گمان نہیں تھا کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے، یہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیں گے، تبھی تو یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہے۔ کہا ہے جناب حر کہ کل کیا ہونا ہے؟ تو مرتبہ نشے کی عالم میں، شراب کے نشے کی عالم میں عمر سعد یہ کہتا ہے کیا ہونا ہے؟ کل بس جنگ ہوگی، اس کے بعد سے جشن ہوگا۔ کیا تم نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں قتل ہونا۔ تو جناب حر نے یہ سنا، ایک مرتبہ وہاں سے نکلے اور اپنے خیمے میں آئے، وضو کا لوٹا اٹھایا اور اسے وضو کرنا چاہتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیا، آوازیں الدش آ رہی تھی، پانی ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد وضو کرنا چاہتے ہیں، منہ میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خیمے سے آواز آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے خیمے سے، خیمے کے پیچھے سے کہ حر میرے بچے پیاسے ہیں، میری سکینہ پیاسی ہے اور تو زمین پر پانی گرا رہا ہے۔ حر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور ارادہ کیا ہے کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا، اب میں پانی پیوں گا نہیں بلکہ کوثر ہی پیوں گا۔ ارادہ کیا، آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے ہیں غلام آ گیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟
اللہ اکبر. اس غلام کے لیے ہور کے غلام کے لیے ہمارے اور آپ کے 12 امام ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. وہ کیسا غلام تھا کہ جو نصرت کرنے کے لیے ہر کے ساتھ کربلا میں میرے حسین کے ساتھ آیا تھا, میرے جد کے ساتھ آیا تھا. اللہ اکبر. ہمارے امام ذکر کرتے ہیں اس غلام کا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں, وہی کی طرف جا رہا ہوں. کہا جب تک اس جہنم میں رہنا تھا تب تک ساتھ رکھا, آج وہی جا رہے ہیں تو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں بھی چلوں گا. غلام تیار ہوا, ہر کے ساتھ بڑھا. جیسے ہی بڑا ہے ایک مرتبہ بیٹا آ گیا. جیسے بیٹا آیا کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا میں بھی چلوں گا. اللہ اکبر. اب یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کی طرف بڑھا ہے. جناب حر نے کہا اپنے بیٹے سے, کہا بیٹا جب حسین کا خیمہ قریب آئے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا, میرے ہاتھوں کو خود سے باندھ دینا, مجھے غلام کی طرح بارگاہ امام حسین میں لے جانا. اس لیے میں گنہگار ہوں حسین کا, میں ہی وہ ہوں کہ جو حسین کو کربلا میں گھیر کے لایا ہے, لہذا مجھے غلام کی طرح بارگاہ حسین میں پیش کرنا. اب یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کے خیمے کی طرف بڑا ہے. جیسے ہی بڑا ہے تو ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جیسے جیسے خیمہ قریب آئے سارا ماجرا بیان کرتے جانا, جیسے جیسے ماجرا بیان کرتے جانا. اب جناب حر بڑے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے. عباس کو قریب بلایا, اکبر کو قریب بلایا, دونوں کو قریب بلانے کے بعد کہا عباس ارے تم حر کا استقبال کرنا, اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا, میں حر کے غلام کا استقبال کروں گا. اس مصیبت میں وہ غلام میرے پاس آیا ہے. اللہ اکبر. یہ چھوٹا سا قافلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے. بیٹے نے باپ کو خبر دی, بابا ارے پاس پاس آ رہے ہیں. حر خاموش ہے. کہا بابا اکبر بھی آ رہے ہیں. اب حر کے بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں. کہا بابا اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے ہمارے استقبال کے لیے حسین بھی آ رہے ہیں. اب جیسے ہی قریب آئے ہیں حرزانوں کے بل بیٹھ گئے ہیں. حر نے یہ جملہ کہا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو تاریخ میں ایک نقطہ ملتا ہے عزیزوں. امام حسین نے حر سے یہ نہیں کہا کہ ہاں تیری خطا معاف کرتا ہوں, بلکہ اس کی تاریخ میں اگر یہ کہہ دیتے امام حسین کہ میں تیری خطا معاف کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ناراض تھے. لیکن حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تیری خطا معاف ہو گئی, بلکہ ایک مرتبہ بازوؤں کو پکڑا ہے, اٹھایا ہے, چہرے سے مٹی کو صاف کیا ہے. کہا حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے, تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. اور حر یہ سن, میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا احترام کیا, جب تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب زہرا جس سے خوش ہے اس سے حسین خوش ہے. اللہ اکبر. اب کلیجے سے لگایا, سینے سے لگایا. ایک مرتبہ اجازت لے لے کے انصار اقربا جانے لگے ہیں, اور جانتے ہیں کہ جب وہ تو فوجی تھا نا, ہاں میدان میں ہی رہتا تھا. تو ایک مرتبہ حر آئے امام حسین کے پاس اپنے بیٹے کی اجازت لینے کے لیے کہ اکبر بچ جائے, آل محمد بچ جائے, بھلے ہی میرا بیٹا شہید ہو جائے. ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ اکبر بچ جائے, اصغر بچ جائے, آل محمد بچ جائے, آل محمد بچ جائے, بھلے ہی میں قربان ہو جائے. ہر ایک کی کوشش یہ تھی. انہوں نے اجازت طلب کی ہے. اکبر کھڑے ہوئے, ان کو
حر کے بیٹے کو اجازت ملی. اکبر نے سوال کیا حر کا بیٹا مقتل میں پہنچا ہے, اللہ اکبر, مقتل میں پہنچا ہے, جنگ کرنا شروع کیا. لیکن جب حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا ہے نا تو امام حسین کو آواز نہیں دی. امام حسین کو آواز نہیں دی. میں غلام ہوں, آتا تھا کیسے آواز دوں. اپنے باپ کو آواز دی, بابا میری مدد کو آئیے. اب حر کو فوجی تھے, سپاہی تھے, لپک کے گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, اداداروں غور کیجیے گا, تصور کیجیے گا, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے ہی مقتل میں پہنچے ہیں, جیسے ہی مقتل میں پہنچے ہیں, ارے پہنچنے کے بعد ڈرنے سے پہلے کیا دیکھا کہ حسین پہلے پہنچے ہوئے ہیں. ارے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے ارے خون کو صاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر, حر گریا کرنے لگے. ایک مرتبہ کہا حر تو واپس چلا جا. کہا مولا ارے میں اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤں گا. مولا حسین نے آواز دی, ارے میری ماں میرے نانا کی شریعت میں باپ کو بیٹے کی میت اٹھائی نہیں جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ مولا حسین نے حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے. اللہ اکبر, اس مقام پر حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا. لیکن جب کوئی نہ بچا ہے تو حر کے بیٹے کی لاش کو جیسے اٹھایا تھا, اکبر کی لاش کو اٹھایا, اور محمد کی لاش کو اٹھایا, اصغر کی بھی میت کو اٹھایا. حسین مقتل میں فریاد کرتے ہیں, ہائے مجھ پہ ایسا وقت آ گیا, میں نے اپنے ہاتھوں